وسیم بریلوی کا ایک شعر ہے، تو چھوڑ رہا ہے تو خطا اس میں تیری کیا، ہر شخص میرا ساتھ نبھا بھی نہیں سکتا۔ شریک حیات انسان کی زندگی کا لازمی جزو ہے۔ ادیب کے ساتھ چلنا کوئی آسان کام نہیں ہوا کرتا، لیکن کئی خواتین ایسی ہیں جنہوں نے ادیبوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزاری۔ بانو قدسیہ کو اشفاق احمد اپنی پسند اپنی مرضی کے ساتھ بیاہ کر گھر لے کے آئے۔ اس کے بعد انہوں نے ان کے سارے فن کو پالش کیا، انہیں لکھنے کی ترغیب دی، اور اسی مقدس گھر سے راجا گدھ کا ظہور ہوا۔ جان ایلیا اور زاہدہ حنا دو ایسے انسان جو ایک دوسرے کے ساتھ نہ رہ سکے، لیکن ایک دوسرے سے بچھڑنے کے بعد بھی ایک دوسرے کا نام احترام سے لیتے رہے۔ لیکن آج ذکر کرنا ہے صفیہ بھابھی کا، منٹو کی شریک حیات، جس نے اچھے اور برے دن دونوں منٹو کے ساتھ گزارے۔ اپندر ناتھ اشک نے اپنے مضمون میں منٹو کے اچھے دنوں کا ذکر کیا۔ یہ وہ دن تھے کہ جب منٹو کا ڈنکا بمبئی ٹاکیز اور پورے بمبئی میں بولا کرتا تھا۔ ان وقتوں میں جو منٹو کہہ دیتا، جو چیز لکھ دیتا، جو بھی صفحے پر تحریر کر دیتا، وہ حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ کئی فلموں کے انہوں نے مکالمے لکھے، کئی کہانیاں لکھیں اور اپنی مرضی کے دام وصول کیے۔ وہ اس وقت میں بھی نک چڑھے تھے، اس وقت میں بھی متکبر تھے، اس وقت میں بھی ان کو اپنے اوپر اعتماد تھا، لیکن وہ اعتماد، وہ تکبر منٹو پہ جتتا تھا۔ ان وقتوں میں منٹو کے پاس بہت پیسہ تھا اور ایک جائز حد تک وہ عیاشی کے متحمل بھی ہو سکتے تھے، لہٰذا ان وقتوں میں صفیہ بھابھی کا اتنا رول نہیں تھا۔ صفیہ بھابھی کا اصل رول کب شروع ہوتا ہے؟ صفیہ بھابھی کا اصل رول اس وقت میں شروع ہوتا ہے کہ جب صفیہ بھابھی منٹو کے ساتھ لاہور آئیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب منٹو کو بے تحاشا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف آمدنی گرنی شروع ہو گئی اور دوسری طرف مقدمے، لوگوں کی لان تان اور اس طرح کے بہت سے مسائل ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گئے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایسے وقت میں بھی صفیہ بھابھی نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ ان کے ساتھ ہی رہیں، ہر دکھ سکھ میں ان کے ساتھ ان کے شریک سفر رہی۔ ایسی شریک سفر جو اپنے ہم سفر کے ہر عیب کے باوجود اس کے ساتھ چلنے سے نہ کتراتی ہے اور نہ اس کا ساتھ چھوڑتی ہے۔ منٹو کو شراب نوشی کی لت بمبئی میں بھی تھی اور یہ یہاں پہ بھی نہ چھوٹی۔ ایک وقت تو وہ بھی آیا کہ اپنی بچیوں کی دوائی کے پیسے بھی انہوں نے شراب میں خرچ کر دیے۔ دن بدن حالات بگڑتے گئے، ان کی صحت خراب ہوتی گئی اور آخری وقت میں میو ہاسپٹل میں بھی ان کی وفات ہوئی۔ میں دو چیزیں ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک یہ کہ ادیب کے ساتھ چلنے کے لیے ایک خاتون کو بہت سے سمجھوتے کرنے پڑے۔ ادیب کا رہن سہن، اس کے خیالات، اس کا طرز زندگی اور دنیا میں رہنے کا طریقہ عام لوگوں سے بہت مختلف ہوا کرتا ہے، لہٰذا وہی ساتھ نبھا سکتا ہے جو یا تو اسے پوجتا ہو یا پھر اس نے اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھائی ہو۔
اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی ثابت کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات بھی ثابت شدہ ہے، کہ انسان کے خیالات ان کے حالات کے مطابق بدل جاتے ہیں۔ وہی منٹو جو بمبئی میں ہر دوست کے ساتھ ہنستا کھیلتا تھا، یہاں پر ہر انسان سے لڑتا جھگڑتا اور اپنے آپ میں مست رہتا تھا۔ منٹو ایک بہت بڑا انسان تھا، بہت بڑا افسانہ نگار تھا، لیکن اس سے بڑی صفیہ بھابھی تھی، کہ جنہوں نے اس کے تمام عیبوں کے باوجود اس کے ساتھ رہنا پسند کیا اور اس کے ساتھ آخری وقت تک رہی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کا اور چینل کو سبسکرائب کرنے کا پیش کی شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ منٹو کو شروع سے شراب نوشی کی لت تھی، دوبارہ منٹو کو پہلی دفعہ ہوا ہے، اور یا پھر اسے صرف اور صرف یا پھر اسے